السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جناب یہ کل کا ولاگ ہے اور فرائیڈے کو ہسبینڈ صاحب کی ڈیوٹی تھی، رات کو 4 سے 11 بجے تک یہ ان کے لیے جناب پیک ہو رہا ہے۔ چائے کا سامان، اس میں شوگر فری ویفرز آئے ہوئے تھے، نئے ہمیں نظر آئے ہیں، وہ لے کر آئے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ کل کی ویڈیو پہ کسی نے کمنٹ کر کے پوچھا تھا کہ آپ کا سعودی عرب کا رہنا کیسا لگا، بچے کیسے، سکولنگ کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ سعودی عرب کا ایکسپیرینس ہمارا بہت اچھا رہا۔ شروع میں جب ہم آئے تھے تو ہمیں جناب ڈاکٹر ہیں میرے ہسبینڈ، تو ریموٹ ایریا میں انہوں نے ٹرانسفر کی تھی۔ اللہ معاف کرے، ہم سب بہت گھبرا گئے تھے اور میں تو باقاعدہ رو رہی تھی اس گھر کو دیکھ کر جو رہائش کے لیے ہمیں دیا تھا۔ اور جناب نہ کوئی اسکول کا سسٹم تھا نہ کچھ تھا، اللہ معاف کرے۔ لیکن یہ اللہ کا شکر تھا کہ ریاض ہمارے بہت قریب تھا، جہاں ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی 120 کلومیٹر تھا ہمارے گھر سے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ پھر ریاض شفٹ ہو گئے بچوں کی پڑھائی کے لیے، اور وہاں تو کافی اسکول تھے اور اچھے اسکول تھے، گورنمنٹ کا بھی، سیمی گورنمنٹ جو اسکول ہے امبیسی کا وہ بھی تھا، اور پرائیویٹ بھی اسکول تھے پاکستانی۔ جواہر اسکول میں میں نے اپنی بچیوں کو ایڈمیشن دلوایا تھا ماشاءاللہ، اور بہت اچھا اسکول تھا، بہت اچھی تعلیم تھی۔ اور آہستہ آہستہ وہاں فیملیز سے بھی ہماری ملاقات ہوتی گئی، پاکستانی فیملیز تھے اور بہت اچھا ہمارا گروپ بن گیا تھا۔ اور پارٹیز ہم لوگ کرتے تھے، مہینے میں ایک دفعہ 1 ڈش پارٹی کر لی، آنا جانا شروع ہوا، کسی کے پیرنٹس آئے، کوئی رشتہ دار آیا وزٹ پہ، اس کے لیے ہم نے جناب کھانے کا ارینجمنٹ کرتے تھے، کھانے پہ بلاتے تھے اور باقی ساری فیملیز کو بھی بلا لیتے تھے۔ وہ ٹائم تو آئیڈیل گزرا۔ لیکن اس کے بعد جب سعودی حکومت نے بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے اور فیملی کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا، ڈیپینڈنٹ فیس لگ گئی، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اپنی فیملیز جو ہیں پاکستانی فیملیز وہ بھیج دی پاکستان۔ اور اس کے بعد جو سسٹم شروع ہوا ہے نا یار، وہ پھر سمجھے جو شروع میں آئے تھے وہی سسٹم اب ہو گیا، یعنی آئسولیشن ہو گئی ہے، زیادہ تر فیملیز ہماری چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد جناب اس ریسیپی کو بھی کمپلیٹ کر لوں جو میں نے بنائی تھی۔ چامپوں کو میں نے آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں جس طرح کیا تھا، یعنی ان کو بوائل کر کے پانی خشک کر کے رکھ لیا تھا، اور آج ان کی بھنائی کی باری ہے۔ ان کو بھنائی کا مقصد ہے کہ اس میں آئل ڈالا ہے اور چامپیں ڈال دی ہیں، اس کے بعد اس میں کٹی لال مرچ جائے گی، تھوڑی سی کالی مرچ جائے گی، اور اس کے بعد جناب اس میں جائے گا لیموں کا رس، اور کوئی بھی چلی ساس جو آپ کے پاس ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو تیزی سے مکس کر لیں گے۔ یہ جناب ریسیپی میں نے لی تھی نیٹ سے، اور مجھے اس کی بہت اچھی ریسیپی ہے، اس ریسیپی کا ریویو بھی دے رہی ہوں آپ کو۔ بجیاز کوکنگ سے میں نے لی تھی اور انہوں نے بہت اچھی چاپس بنائی ہوئی تھی، اور جو میں نے ٹرائی کی ہیں یہ بھی بہت اچھی اور مزے کی بنی ہے۔ تو یہ ان کی ریسیپی مجھے بہت پسند آئی ہے، اور اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ آپ نے کہاں سے لی ہے اور کیسے لی ہے۔ جس بندی نے اتنا اچھا کام کیا اور اتنی اچھی آپ کو ریسیپی دی ہے، اس کو کریڈٹ بھی جانا چاہیے، اور بنی بھی بہت ہی مزیدار تھی۔ تھینک یو بجیا۔ اور اس کے بعد جناب ہم لوگ اب اس طرح آئسولیشن میں زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑی سی فیملیز رہ گئی ہیں اور ان سے بہت کم ملنا جلنا ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز ہی ہیں اب سب جاننے والے، اور ڈاکٹرز کا آپ کو پتہ ہے کہ ڈیوٹیز مختلف لگتی ہیں ہاسپٹلز میں، کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی کی ڈے ہوتی ہے، کسی کی ایوننگ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ملنا جلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک ٹائم پہ سب کو اکٹھا کرنا۔ لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ، لیکن جو تبدیلی آئی ہے کنگ سلمان کی وجہ سے، سعودی عرب میں کافی سختی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ آزادی سے موو کر سکتے ہیں، لیڈیز کر سکتی ہیں، مرد تو جینٹس تو پہلے بھی کر سکتے تھے۔ ڈرائیونگ کی آپ کو پرمیشن مل گئی ہے، آپ ڈرائیونگ لائسنس لے سکتے ہو، بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا، جس مقصد کے لیے بھی آپ ڈرائیو کرتے ہو آپ وہ حاصل کر سکتے ہو، شاپنگ کر سکتے ہو۔ عورتوں کو جابز انہوں نے بہت دے دی ہیں، تمام جگہوں پہ عورتیں ہیں جو آپ کے ساتھ وہ جو ہے کانٹیکٹ کرتی ہیں مختلف مالز میں۔ اور یہ جناب میرے بنگالی جو ہے، یہ میرا سارا لیکوڈ جو ہے نا، واشنگ لیکوڈ جو میں نے لیا تھا وہ سارا باتھ روم دھو کے چلا گیا، 4 لیٹر والا جو ہے اس نے تباہی پھیر دی ہے میرے جناب لیکوڈ کی۔ کوئی بات نہیں، خیر اسی میں ہی اللہ میاں کی اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی۔ اور یہ جناب میں گرل لے کے آئی ہوں، آج میں بنا رہی ہوں متبل
لیبنیز ڈپ ہے، اور اس کے لیے میرے پاس ایک ہی بینگن تھا، اور اسی بینگن کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ مجھے لیبنیز ڈپ بنانی چاہیے۔ ویسے بھی مجھے یہ ڈپس وغیرہ بہت پسند ہیں، عربک جو ہیں۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک بینگن لیا اور اس کو میں نے کٹ لگا لیے ہیں۔ بینگن وہ ہونا چاہیے جس میں سیڈز کم سے کم ہوں، زیادہ، اور فلیش یعنی اس کا جو میٹ ہے یا جو اس کا پلپ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کو میں گرل میں رکھ کر اس کو اچھے سے میں نے چاروں سائڈوں سے اس کو جلا لینا ہے، اس کی سکن کو۔ آپ اوون میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اور کھپنا پڑتا ہے۔ کھپنا خیر کیا پڑنا ہے، چھوڑ دینا ہے، لیکن ٹائم زیادہ لگتا ہے، اور ٹائم دینا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب میرا کسی چیز پہ دل آئے تو مجھے فوراً وہ تیار کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اور مجھے کیا چاہیے، اس کے لیے میں نے 2 لہسن لیے ہیں، ان کو چاپ کر لیا۔ لہسن کے جو دیسی لہسن لے تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہر چیز میں ہی آتا ہے، اور اس کو میں نے بہت باریک چاپ کرنا ہے۔ پہلے مشین میں سوچا، پھر میں نے کہا مشین دھونی پڑے گی، اس سے اچھا ہارڈ بورڈ پہ رکھ کر اس کے میں کر لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بہت باریک پیسٹ کی شکل میں لے آتی ہوں اس کو۔ اپنی طرف سے تو خیر میں نے کافی کوشش کی ہے، کیونکہ مجھے ہاتھ سے کام کرنے کی اتنی عادت نہیں ہے۔ خیر دیکھ دیکھ کے اور پریکٹس سے ہو تو گیا تھا، جس طرح مجھے چاہیے تھا کر تو لیا تھا۔ اس کے علاوہ جناب مجھے کیا چاہیے، مجھے بادام میں بھگو رہی ہوں، یہ متبل کے لیے نہیں چاہیے، ڈپ کے لیے نہیں چاہیے۔ ایک اور ڈش ساتھ بنا رہی ہوں، وہ انشاءاللہ ریسیپی کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے باداموں کو میں مائکرو ویو کروں گی تاکہ یہ بوائل ہو جائے اور فٹافٹ میری ہاتھ کے ہاتھ دوسری ریسیپی بھی بن جائے۔ اور اس کو مائکرو ویو میں 4 منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس کی سکن جو ہے وہ آسانی سے اتر جائے۔ اور جب تک میں اپنا جناب بینگن کو حال آپ کو دکھا دیتی ہوں، اس کو اس طرح جلانا ہے کہ یہ بالکل پچک جائے، اور اس کے اندر جو جوسیز ہیں وہ باہر نکل آئیں۔ اسی کا ہی ٹیسٹ ہے اور اسی کا ہی مزہ ہے۔ جتنی آپ مطلب اچھے طریقے سے اور دل سے کوئی چیز بناتے ہو اتنی اچھی ماشاءاللہ بن جاتی ہے۔ بنی بھی بہت ٹیسٹی ہے، بازار سے تو کروڑ درجے اچھی بنی ہے۔ اس کے بعد جناب یہ سارا جو میں نے چاپ لہسن تھا وہ اس برتن میں ڈال لیا، اور اس کا چھلکا ریموو کر لیتی ہوں۔ اور چھلکا ریموو کرنا یار اصل آرٹ ہے، اتنی مشکل سے چھلکا ریموو ہوا ہے، اتنا موٹا موٹا اس کو میں نے اتارا ہے، گرم گرم تھا اتنی مشکل سے، بہرحال تھوڑا تھا اتنا سا تو نکلا ہے اندر سے۔ اس کو جناب کانٹے سے میش کریں گے تو ٹیسٹ اور آئے گا، مشین سے کریں گے تو اور آئے گا، اور اگر چھری سے اس کو چاپ کر لیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور آئے گا۔ لیکن جتنا اچھا آپ اس کو کانٹے سے گودیں گے، اس کے لمبے لمبے ریشے بنیں گے، اور جس سے اس کا ٹیسٹ بہت انہانس ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس میں آپ کو پتہ ہے وہ تل کا جو پیسٹ ہوتا ہے، تھائنی پیسٹ، وہ ڈالیں گے۔ یہ تو خیر بنا بنایا ہے، بازار سے لیا ہے، اور یہ بھی تھوڑا زیادہ ڈالیں گے تو ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے۔ بس وہ ڈالیں گے، لیمن کا رس ڈالیں گے، تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور دہی ڈالیں گے، اور ہماری پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی، اور جناب ہماری ڈپ تیار ہو جائے گی، ہماری جناب متبل تیار ہو جائے گی۔ اور اس کو دیکھیں میں کیسے جناب مکس کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے کر رہی ہوں۔ اس کو ایسے دبا دبا کے ہی کرنا ہے بس جناب، یہ ہماری ڈپ تیار ہوتی ہے۔ اور جناب جن بہن نے پوچھا تھا سعودیہ کا، ماشاءاللہ میں نے ان کو سارا بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کچھ جاننا چاہتی ہیں تو جان لیں، مہنگائی اب بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جب ہم شروع میں آئے تھے تو بہت اچھا سستا تھا، اور میں شاپنگ پیراڈائز اس کو کہتی تھی کہ شاپنگ پیراڈائز ہے، آپ ادھر بہت اچھی طریقے سے شاپنگ کر سکتے ہو۔ اب کیونکہ مہنگائی ہو گئی ہے کافی زیادہ، پیٹرول بھی پہلے سے بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی سیلز وغیرہ کافی لگتی ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی اوریجنل پرائس سے آپ کو کم میں مل جاتی ہیں۔ لیکن وہ شاپنگ کا مزہ نہیں رہا جو شروع میں ہم آئے تھے ماشاءاللہ، اور تھا 17 ایئر ہمیں سعودیہ میں ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اب تو ہم خیر اس ماحول کے ہر چیز کے بہت اچھی طرح عادی ہو گئے ہیں، اور جو چینجز اس میں آئی ہیں وہ بھی آپ سمجھیں کہ دبئی والی چینجز ہیں۔ اگر آپ نے دبئی وزٹ کیا ہوا ہے یا اس کے سنا ہوا ہے تو سیم دبئی والا ماحول ادھر بن گیا۔ سارے غیر ملکیوں کے لیے انہوں نے وزٹ ویزے بھی کھول دیے، اور جناب وہ لوگ رک بھی سکتے ہیں ایک ہی کمرے میں۔ پہلے تو میاں بیوی کے علاوہ کمرہ کسی کو دیتے نہیں تھے رکنے کے لیے، اب جناب کمرے میں بھی سٹے کر سکتے ہیں، ہر طرح کی آزادی دے دی ہے۔ عورتوں کو بھی کھیل بھی سکتی ہیں، باہر کی ٹیمیں بھی آ کے ان کے ساتھ کھیلتی ہیں، اور طرح طرح کے ڈریسز پہ یہ کہتے ہیں ریزنیبل ڈریس پہنے، لیکن ہر طرح کا ڈریس ہی مالز میں لیڈیز نے پہنا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے ماحول تھوڑا سا جو گھٹا ہوا تھا، خیر کچھ ناگوار بھی گزرتی ہیں، کچھ اچھی بھی گزرتی ہیں،
بہرحال جو بھی ہے، یہ جناب فائنل لک ہے میری ڈپ کی، اور یہیں تک تھا میرا ولاگ۔ اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔